السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ए ईमान वालों, लिख दिए गए हैं
تمہارے اوپر روزے رکھنے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر لکھے گئے تھے۔ لکھنے سے مراد فرض کر دیے گئے تاکہ تم بچ جاؤ، متقی بن جاؤ۔ روزوں کی فرضیت کا مقصد ساتھ ہی اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا کہ روزے کا مقصد ہے بچ جانا، متقی بن جانا۔ یہ گنتی کے دن ہیں، گنتے گنتے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں کسی کو شدید بیماری ہے یا کسی کو سفر پہ جانا ہے تو وہ بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے، لیکن جتنے روزے چھوٹ جائیں گے ان کو بعد میں ضرور رکھنا ہے، اس گنتی کو پورا کرنا ہے۔ ابتدا میں یہ رعایت تھی کہ جو روزہ رکھنا چاہے رکھ لے، نہ رکھنا چاہے تو فدیہ دے دے، لیکن بعد میں یہ رعایت منسوخ ہو گئی اگلے جملے کے ساتھ ہی۔ فرمایا کہ جو تم میں سے خوشی کے ساتھ روزے رکھے گا، خوشی کے ساتھ نیکی کا کوئی کام کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور تم روزے رکھو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ روزے چھوڑنا بہتر نہیں، روزے رکھنا ہی بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ اگر تم جانتے ہو اس رب کے فرمان کی حقیقت کو تو روزے رکھنا ہی بہتر ہے۔ دوسرا پارہ سورہ البقرہ کی یہ آیات ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی، جن میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم دیا گیا ہے۔ رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں، اس کے علاوہ جو بھی روزے رکھے جاتے ہیں وہ نفلی روزے ہوتے ہیں۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے 10ویں محرم کا روزہ رکھا جاتا تھا، قریش بھی رکھتے تھے، اور جب مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر پہنچے تو وہاں پہ یہودی اور عیسائی بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بھی یہ روزہ رکھا 10ویں محرم کا، اور مکہ کے اندر بھی رکھا، لیکن ہجرت کے بعد 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے، تو پھر آپ نے عاشورے کے روزے کے لیے فرما دیا کہ اب وہ رکھنا ضروری نہیں ہے، وہ نفلی روزہ قرار دیا، جبکہ رمضان کے روزوں سے پہلے وہ لازماً رکھا جاتا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی نفلی روزے ہیں، ایام بیض کے، یوم عرفہ کے، اور اسی طرح شوال کے، تو وہ سارے کے سارے نفلی روزے ہیں۔ نفل پر عمل کرنا باعث درجات ہے، ثواب ہے، اور فرائض کی کمیوں اور کوتاہیوں کو پورا کرنے میں وہ نفلی روزے ممد اور معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرض نمازوں کے ساتھ نوافل بھی ہیں،
اور ان نوافل کو بھی ادا کرنا چاہیے کہ فرضوں کے اندر کوئی کمی کوتاہی اگر رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد سے پوری فرما دیتے ہیں۔ اس امت پر بھی روزے فرض کیے گئے اور پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ یہ ایسا عمل ہے جو کسی بھی حالت میں چھوٹا نہیں، معاف نہیں ہوا۔ اگر اس امت کو یہ رعایت دے دیتے کہ یہ روزے نہ رکھیں تو یہ باقی امتوں سے پیچھے رہ جاتی، حالانکہ ساری امتوں میں سے اعلیٰ اور افضل امت تو یہ ہے۔ یہ بھی ایک نکتہ اس میں مخفی ہے کہ روزے کیوں فرض کیے اس امت پر۔ رمضان المبارک کا مہینہ 12 مہینوں کے اندر افضل ترین مہینہ ہے، اور اس کے اندر کی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی بڑا ہی اجر اور ثواب ہے۔ اس مہینے میں نیکیوں کا اجر جو ہے وہ باقی مہینوں کی نسبت، باقی دنوں کی نسبت کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالها الی 700 ضعف۔ ہر عمل اس میں کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ عام دنوں میں تو ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے، گویا کہ ایک نیکی کی ہے تو عمل نامے میں 10 لکھی جائیں گی، لیکن اس مہینے میں فرمایا الی 700 ضعف، 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہیں نیکیاں۔ ایک نیکی کا اجر 700 گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ اس مہینے کی برکت ہے، یہ اس مہینے کی فضیلت ہے، یہ اس مہینے کی شان ہے، یہ اس مہینے کی عظمت ہے۔ لہذا اس مہینے کو غنیمت جانیے۔ صحابہ کرام جب یہ مہینہ گزر جاتا تو اسی وقت سے پھر یہ دعائیں مانگنے لگ جاتے کہ یا اللہ ہمیں پھر رمضان المبارک نصیب فرمانا، یہ تو گزر گیا، ہمیں آئندہ رمضان بھی نصیب فرمانا۔ وہ تو مالک الملک ہی جانتا ہے نا کسی کی زندگی کتنی ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کسی کی زندگی کتنی ہے۔ یہ جو نجومیوں کے پاس جا جا کر پوچھتے ہیں نا میری عمر کتنی رہ گئی ہے، میں نے کون سا کام کرنا ہے کون سا نہیں کرنا، میرے کاروبار میں کامیابی ہوگی یا ناکامی ہوگی، شادی کامیاب رہے گی یا ناکام رہے گی، یہ ساری کی ساری باتیں وہ ہیں جن کا تعلق صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ مستقبل کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ ماضی کا علم تو ہو سکتا ہے کئی لوگوں کے پاس ہو کہ 10 سال پہلے میں نے یہ کیا تھا، 10 سال پہلے اس نے وہ کیا، وہ تو ہے ماضی کا علم، لیکن مستقبل کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ۔ غیب کا علم، ایسی باتیں جو مخفی ہیں، غیب میں ہیں، ان کا علم صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ عقیدے کی بات ہے، یہ توحید کی بات ہے، اور قرآن مجید کے 20ویں پارے کے پہلے رکوع میں یہ آیت کریمہ موجود ہے کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ذِي الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ آسمانوں اور زمینوں میں غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔
یہ قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے۔ جو اس عقیدے پر قائم نہیں ہے وہ توحید پر قائم نہیں ہے، تو پھر کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سے بات کرو، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے دعائیں مانگو مستقبل کی بہتری کے لیے۔ تو اس مہینے میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی برکات نازل فرمائی، عطا فرمائی مسلمانوں کو۔ سب سے پہلا معرکہ جو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوا تھا اس کا نام کیا ہے؟ غزوہ بدر۔ یہ کب ہوا تھا؟ رمضان المبارک میں، 17 رمضان کو غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زبردست فتح عطا فرمائی۔ یہ برکت ہے رمضان المبارک کی۔ جب مکہ فتح ہوا 8 ہجری کو، تو وہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ رمضان المبارک میں قرآن پاک کا نزول ہوا، پہلی آسمانی کتابیں جو ہیں وہ بھی رمضان المبارک میں ہی نازل ہوئیں۔ کوئی رمضان کی پہلی تاریخ کو، کوئی 8 تاریخ کو، کوئی 13 تاریخ کو، کوئی 16 تاریخ کو، اس طرح مختلف تاریخوں میں، رمضان کی تاریخوں میں صحف ابراہیم، تورات، انجیل اور زبور، اور سب سے آخری آسمانی کتاب اور خدائی دستور، آخری دستور جو ہے، قانون جو ہے شریعت کا، وہ بھی رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں نازل۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو اس مہینے کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں ہی مہربانی ہے۔ فرمایا یہ تو باقی نیکیوں کا حال ہے نا، کہ ان کا اجر جو ہے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، الا الصوم، مگر روزے کا اجر وہ کسی کو معلوم نہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ گویا کہ وہ 700 گنا سے بھی بڑھ کر ہے۔ 700 گنا کا تو ذکر کر دیا نا آپ نے، تو فرمایا الا الصوم، اللہ فرماتے ہیں یہ روزہ فَإِنَّهُ لِي، یہ اس نے میری خاطر رکھا ہے، یہ میری خاطر بھوکا رہ رہا ہے، میری خاطر پیاسا رہ رہا ہے، میری خاطر اپنی رات کی نیند کو خراب کر رہا ہے، اور پچھلے ٹائم اٹھ کے یہ سحری کا بندوبست کرتا اور کھاتا ہے، اور اس کے بعد یہ حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ اب پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پیے گا، اب روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں کھائے گا، اب کوئی حلال چیز بھی اپنے منہ میں نہیں ڈالے گا۔ یہ کس لیے؟ میری خاطر۔ الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، میں خود ہی اس کی جزا دوں گا قیامت والے دن، میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو یہ بڑا عظیم عمل ہے روزہ رکھنا۔ اور روزہ کیا ہے؟ الصوم۔ الصوم کا معنی ہے روزہ، اور لغوی معنی اس کا معنی رک جانا۔ الصوم کا لغوی معنی جو ہے رک جانا، اور اس آیت میں کتب علیکم الصیام کا لفظ آیا ہے۔ صیام جمع کے لیے نہیں ہے، بلکہ صیام مصدر ہے۔ مصدر کا معنی ہوتا ہے روزہ رکھنا۔ الصیام کا معنی ہے روزہ رکھنا۔ حدیث پاک میں الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کس بات سے؟ ڈھال کس لیے ہوتی ہے؟ اپنے دفاع کے لیے، اپنے آپ کو دشمن سے بچانے کے لیے۔ تو روزہ جو ہے دشمن کو بھگا دیتا ہے، دشمن سے بچا لیتا ہے، اور سب سے بڑا دشمن انسان کا شیطان ہے۔
روزے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، جو روزے دار ہوتا ہے نا اس کے قریب نہیں پھٹکتا شیطان۔ اور رمضان کا تو عظمت والا مہینہ، اس میں تو شیطانوں کو ویسے ہی زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے نا، رمضان کا مہینہ، تو کیا ہوتا ہے؟ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں، ان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کی عظمت اور برکت ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ باقی مہینوں میں وہ رونقیں نہیں ہوتی ہیں مسجدوں میں جو اس ماہ مبارک میں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ہمارا اپنا نقصان ہے کہ ہم رمضان میں تو اس بات کا خیال کریں اور باقی 11 مہینے رب کو بھول جائیں۔ یہ تو رمضان کی نیکیوں کو بھی برباد کرنے والی بات ہے۔ لہذا اس بات کی طرف پوری توجہ کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ بھی حدیث بخاری شریف میں ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کا روزہ رکھے گا، من صام رمضان ایماناً، ایمان کی حالت میں، یہ مومن کے لیے بشارت دی جا رہی ہے، مومن کے لیے۔ جو ایمان کے بغیر روزے کی کیفیت اپناتا ہے اس کو کوئی اجر نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ جو ایمان کے بغیر روزے کسی کیفیت اپناتا ہے نا، اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی اجر نہیں، وہ بھوکا اور پیاسا ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں جو روزہ رکھے گا اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھے گا۔ ثواب کی امید بھی رکھنی ہے۔ ہم نے روزہ رکھا ہے، اللہ ہمیں اس کا ثواب عطا فرمائے، یہ امید رکھنی ہے، بلکہ یقین رکھنا ہے۔ احتساب کا معنی ہوتا ہے ثواب سمجھ کے کوئی کام کرنا، احتساباً۔ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، پیچھے جو گناہ کر بیٹھا ہے نا وہ بخش دیے جائیں گے۔ بعض لوگوں نے اس حدیث سے یہ غلط معنی لیا کہ سارے ہی گناہ بخش دیے جائیں گے، یہ بات غلط ہے۔ مراد اس سے وہ گناہ بخشے جائیں گے جو صغیر گناہ ہیں۔ کبیر گناہوں کی بخشش کے لیے شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کی جائے اور اس گناہ کو آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کیا جائے، پھر کبیرہ گناہ بخشا جاتا ہے۔ نرا روزہ رکھنے سے کبیرہ گناہ نہیں بخشا جائے۔ ایک بدکار آدمی یہ سمجھے کہ میں نے پہلے بدکاریاں کی ہیں، روزہ رکھ لیں چلو بخشش ہو جائے گی، نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ کبیرہ گناہوں کی بخشش جو ہے وہ سچی توبہ کے بعد، اور وہ توبہ جو اللہ قبول کر لے۔ اگر توبہ قبول نہیں ہوئی ہے تب بھی کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ تو یہ کون جانتا ہے کہ کس کی توبہ قبول ہوئی ہے تو کس کی نہیں ہوئی؟ یہ تو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہر حال میں ڈرتے رہنا چاہیے۔ نیکی کرنے کے بعد بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور اس کی واضح مثال تو آپ خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں نا، جب نماز کی سلام پھرتی ہے نا، نماز ختم ہو جاتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ لیتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا سکھایا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر، یہ کہنا، ایک بار کہنا اللہ
اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ میں نے اپنی پیشانی کو بھی زمین پہ لگایا، میں رکوع میں بھی گیا، جھک بھی گیا، میں نے اپنے ہاتھوں اپنے گھٹنوں کو زمین پہ لگایا لیکن سب کچھ کے باوجود اللہ بڑا ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ بڑا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ 3 بار یہ کہو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 3 بار یہ کہو ہر نماز فرض کے بعد۔ یہ 1 بار اللہ اکبر کے اور 3 بار استغفر اللہ کے، کام تو نیکی کا کیا ہے اور پھر توبہ توبہ کر رہا ہے۔ کیا سبق ملا؟ کہ نیکیاں کرنے کے باوجود بھی اللہ سے ڈرنا ہے، نیکیاں کرنے کے باوجود بھی اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ سے بخشش طلب کرنی ہے۔ استغفار کا معنی ہوتا ہے معافی طلب کرنا۔ جو اللہ سے معافی طلب کرتا رہتا ہے نا، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور جس میں تھوڑی سی بھی اکڑ آ جائے، چاہے وہ کتنے اعلیٰ منصب پہ کیوں نہ پہنچ جائے، کتنا طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اللہ اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اس کے لیے کامیابی کی کوئی صورت نہیں رہتی۔ فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں۔ اور اسی کا دوسرا جملہ جو ہے وہ یہ ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور جس نے رمضان المبارک کی راتوں کا قیام کیا اس کے بھی پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ہم میں سے کئی لوگ آدھا کام کرتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، تراویح نہیں پڑھتے، تراویح سے بھاگ جاتے ہیں۔ حدیث ایک ہی ہے، اس کے 2 جملے، ایک جملے پر عمل کر لیا، دوسرے کو چھوڑ دیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص روزہ رکھ لے اور نماز چھوڑ دے، اس کے روزے کا کیا فائدہ؟ جس نے نماز جو روزے سے پہلے فرض ہے، جس کا پہلے پڑھنا فرض ہے، وہ تو اس نے پڑھی نہیں ہے، اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے روزہ اور نماز ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ نرا روزہ رکھنا کسی کام کا نہیں، نمازیں نہ پڑھنی، نمازوں میں غفلت کرنی، نمازوں میں لاپرواہی کرنی، اور پھر رمضان کے مہینے میں یہ تو مہینہ ہی نیکیاں کمانے والا ہے، یہ تو نیکیوں کا موسم بہار آیا ہوا ہے۔ اپنے دامنوں کو رب کی رحمتوں سے بھر لو، یہ فائدہ اٹھاؤ، غنیمت جانو ان گھڑیوں کو۔ گنتے گنتے ہی یہ دن چلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ کتنے روزے ہو گئے؟ 5 روزے ہو گئے، 5 روزے ہو بھی گئے ہیں، ختم بھی ہو گئے۔ الحمدللہ 6واں روزہ ہے۔ خوش نصیب ہیں جو روزے رکھ رہے ہیں اور رات کا قیام بھی کر رہے ہیں، تراویح بھی پڑھ رہے ہیں۔ چلو اگر آپ جماعت کے ساتھ نہیں بھی پڑھنا چاہتے تو قیام تو کرو رمضان کا، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنے کا فائدہ، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا فائدہ تو 27 گنا، اور رمضان میں تو کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ پھر قرآن بھی سنا جاتا ہے جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کیوں بھاگتے ہیں لوگ تراویحوں سے؟ کیوں نہیں توجہ کرتے اللہ کے رسول کے اس فرمان کی طرف؟ ایک حصہ مان لیا اور ایک حصہ چھوڑ دیا، اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے اللہ کے ہاں؟ اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے رسول ہم نے آپ کی ایک بات مانی تھی، دوسری نہیں مانی تھی، یہ کہیں گے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری خامیاں کیسے دور ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی وجہ سے روزے دار کے منہ سے جو ہواڑ سی نکلتی ہے نا، اس کا اتنا اجر ہے، اتنی فضیلت ہے اس کی کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے قسم کھا کر یہ بات کہی، والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں
جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول اس طرح قسم کھایا کرتے۔ ہم تو کبھی کسی کی قسم کھا لیتے ہیں، کبھی کسی کی قسم کھا لیتے ہیں، یہ ناجائز ہے، جائز نہیں ہے۔ صرف رب کی قسم کھانی، اللہ کی قسم کھانی، یہ جو قسم کا طریقہ اللہ کے رسول نے، یہ بھی اللہ کی قسم ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، صرف محمد کی نہیں، ساری کائنات کے جانداروں کی جان ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا لخلوف فی الصائم فم الصائم، لخلوف فم الصائم، روزے دار کے منہ سے نکلنے والی جو ہواڑ سی ہے نا، خلوف، جو منہ کے اندر سے ہوا نکلتی ہے، فرمایا اطیب عند اللہ، اللہ کے ہاں اتنی پسندیدہ ہے، اتنی مقبول ہے، من ریح المسک، جیسے مشک کی خوشبو ہوتی ہے نا، مشک، مسک عربی میں کہتے ہیں، مشک اردو میں کہتے ہیں، اور اسی کو کستوری بھی کہتے ہیں، مشک کو کستوری بھی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے روزے داروں کے منہ سے جو ہوا نکلتی ہے، اللہ کے نزدیک اس کی شان، اس کا مقام، اس کی عظمت، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ کستوری سے بھی زیادہ ہے۔ کستوری سب سے قیمتی خوشبو ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ اطیب عند اللہ من ریح المسک، اور فرمایا کہ روزے دار تو اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے باقاعدہ جنت میں ایک دروازہ تیار رکھا ہے۔ جنت میں کئی دروازے ہیں، کتنے دروازے ہیں جنت کے؟ 8 دروازے۔ یہ معلومات ہمیں اپنے بچوں کو بھی دینی چاہیے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے، کسی کا نام باب الصلاۃ ہے، نمازی اس میں سے گزرے ہیں۔ کسی کا نام باب الزکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینے والے اس سے گزرے ہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتے وہ تو گئے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ تو گئے۔ کسی کا نام باب الصدقہ ہے، صدقہ دینے والے اس میں سے گزریں گے۔ جو صدقہ خیرات سے اپنے ہاتھوں کو روکے ہوئے ہیں وہ تو گئے۔ اور فرمایا ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دروازہ ہے جنت کا جس میں سے روزے دار گزریں گے، روزے دار گزریں گے۔ بے روز تو گئے، جنت سے محروم ہو گئے، بے روز تو جنت سے محروم ہو گئے۔ روزہ ہمیں شیطان سے بچاتا ہے، روزہ ہمیں برائیوں سے بچاتا ہے، روزہ ہمیں رب کی نافرمانیوں سے بچاتا ہے۔ روزہ رکھا ہو نا تو کوئی غلط خیال آ جائے، کوئی غلط بات زبان پہ آ جائے تو اوہ روزہ ہی، ایک دوسرے کو کہا اور روزہ ہی، یعنی اپنی زبان کو کنٹرول کر۔ اور اگر کوئی کھانے لگتا ہے اوہ روزہ، وہ اس کو یاد دلاتا ہے، وہ بچ جاتا ہے، رک جاتا ہے، کوئی شیطانی خیال اس کے ذہن میں نہیں آتا۔ ویسے تو شیطان بڑے بڑے تو جکڑے گئے ہیں، لیکن جو ہمارے اپنے شیطان ہیں جو ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ تو ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے اور ایک شیطان بھی مقرر ہے۔ شیطان پھسلانا چاہتا ہے اور فرشتہ روکتا ہے، بچاتا ہے۔ 2 فرشتے اور مقرر ہیں، کئی فرشتے ہر انسان کی حفاظت کے لیے مقرر۔ یہ رب کا نظام ہے نا، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، دائیں بائیں آگے پیچھے اللہ نے فرشتے انسانوں کی حفاظت کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ چونکہ فرشتے کسی کو نظر نہیں آتے، اس لیے کوئی ان کو معلوم نہیں کر سکتا،
لیکن جو قرآن میں بات آ گئی، جو اللہ نے بتا دیا، جو اللہ کے رسول نے بتا دیا، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے۔ دو فرشتے مقرر ہیں جو انسان کے اعمال بھی لکھ رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ انسانوں کو اللہ نے ایسے بیکار ہی چھوڑ دیا ہے، انسانوں کی زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں، با مقصد زندگی ہے۔ ایک ایک نیکی لکھی جا رہی، ایک ایک برائی لکھی جا رہی ہے۔ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ الگ ہے، برائیاں لکھنے والا فرشتہ الگ ہے، اور یہ باقاعدہ رجسٹر تیار ہو رہے ہیں۔ ہر انسان کے بڑے بڑے رجسٹر بن رہے ہیں، اور بنانے والے کون ہیں؟ فرشتے، جن کو جھوٹ بولنا آتا ہی نہیں ہے، جو اللہ کے حکم کی فرما برداری میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے عمل نامے میں کیا کچھ لکھوا رہے ہیں، کیا کچھ، جو کچھ آپ منہ سے بولیں گے، جو اپنے اعضائے جسم سے اعمال کریں گے، سارے کے سارے وہ لکھے جا رہے ہیں۔ اپنی نیکیاں بڑھانے کی فکر کرو، اور یہ موسم ہے نیکیاں بڑھانے کا، نیکیاں بڑھائیں۔ فرمایا افطاری کراؤ، اس سے بھی تمہیں ایک روزے کا اور بھی اجر مل جائے گا۔ ایک روزے کا، ایک روزہ تو آپ نے رکھا ہے نا، اس کا اجر، اور ایک افطاری کرانے سے ایک روزے کا اور اجر مل جائے گا، اور جس کا روزہ آپ افطار کرائیں گے اس کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اس کو پورا اجر ملے گا۔ یہ فائدہ ہے نا، یہ فائدہ ہے۔ اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں اور ہمارا داخلہ جو ہے وہ جنت میں ہو جائے۔ اللہ ہمارے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیں، کبیرہ گناہوں کے لیے سچی توبہ کر لیں۔ اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا ہی رحم کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا، تو یہ دونوں صفتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ تواب بھی ہے۔ یہ ساری شانیں اور صفتیں اس کی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس ماہ کی عزت کریں، اس کی عظمت کا خیال کریں، اس کی حرمت کا خیال کریں، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تلقین کریں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں کما لیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ واقعی